پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک تشویشناک صورتحال پولیو کے حوالے سے ہے. رواں سال ملک بھر میں 59 کیسز پولیو کے رپورٹ ہو چکے ہیں اور ان 59 کیسز میں سے 21 خیبر پختونخوا میں ہیں اور 20 سندھ میں ہیں، جبکہ 14 بلوچستان اور 4 پنجاب میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پولیو کی جو مہم ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اب 2017 میں جو کیسز تھے وہ 8 تک محدود ہو گئے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہوا. 2019 میں یعنی پچھلے سال 147 کیسز رپورٹ ہوئے اور اب 2020 میں بھی اب تک 59 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جو کہ تشویشناک صورتحال ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ چل رہا ہے، اس کووڈ کے دوران کن احتیاطی تدابیر کے ساتھ کس طرح سے پولیو مہم اپنے انجام کو پہنچنے چاہیے کہ ان کیسز کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے، اور یہ کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوگا. اس پر تو ہم پروگرام کے ایک دوسرے حصے میں بات کریں گے، لیکن پہلے جو چیزیں امپورٹنٹ آج میں پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اب تمام نظریں جو اپوزیشن کی سیاسی قیادت ہے اس پر اس لیے لگی ہیں کہ ایک اے پی سی کی بات شروع ہو گئی ہے، اور بلاول صاحب نے جو نئے الزامات لگائے ہیں وہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں. بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے کچن کے لیے بھی کرپشن ہو رہی ہے. یہ نئی بات ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر براہ راست کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کچن بھی کرپشن سے چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ ایک اور نئی بات ہے، کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یعنی مڈ ٹرم انتخابات کے لیے یا پھر ان ہاؤس چینج کے لیے بات چیت کرنے پر آمادہ ہیں. اس سے پہلے وہ آمادہ نہیں تھے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اس میں پیپلز پارٹی کا واضح موقف تھا کہ ہم حکومت کو غیر کسی بھی اس طرح کے طریقہ کار سے گھر بھیجنا نہیں چاہتے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات کرنے پر آمادہ ہیں. اس پر یہ ایک بڑا یو ٹرن پیپلز پارٹی کی طرف سے کیوں سامنے آیا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے آج پھر وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور عمران خان صاحب نے پچھلے ایک ہفتے میں عثمان بزدار صاحب سے 3 ملاقاتیں کی ہیں. یہ غیر معمولی بات ہے. یہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ 3 ملاقاتیں ایک ہفتے میں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس پر کیا رائے ہمارے مہمانوں کی؟ تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں امتیاز صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر ہیں سندھ کے. شیخ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں. کمل شوزر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، MNA ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ارشاد احمد عارف صاحب. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ارشاد صاحب، یہ بلکہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں کس چیز پر وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیوں تیار ہیں، ذرا سن لیجئے بلاول صاحب سے. میں سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. جہاں تک مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو یا پارلیمنٹ میں نیا حکومت بنانے کی بات ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی از اوپن ٹو بوتھ آپشن. وی آر جسٹ ویٹنگ کہ اے پی سی ہو، اس پہ ہم مشورہ کریں، اور وہاں جو بھی ساری سیاسی جماعتوں کا رائے ہوگا وہ چلے گا. اچھا ارشاد صاحب، یہ شکوہ یہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی سے اور PMLN سے کہ جناب ہم دھرنے میں اترے اور آپ نے ہمیں ساتھ نہیں دیا، اور ہمارا دھرنا ناکام بھی اسی لیے ہوا. اب اسی جگہ پر آ کر بلاول صاحب دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں اس پر بات کرنے کے لیے. کیوں آپ کے خیال میں؟ ایک دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ پلیئر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ایک بی ٹیم کے طور پر یہ میرے ساتھ دے دونوں پارٹیز. اور میرا خیال ہے اس وقت نہ پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا تھا نہ مسلم لیگ نون کو، کیونکہ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کسی طرح باہر چلے جائیں، وہ رکاوٹ پڑ سکتی تھی. اسی طرح جو کیسز چل رہے تھے یا چل رہے ہیں اب بھی، آصف زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ حکومت گرانا اتنا آسان نہیں ہے، ان ہاؤس چینج لانا یا مڈ ٹرم الیکشن پر مجبور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ بارگیننگ چپ کے طور پر وہ استعمال کر رہے تھے اپنی مفاہمانہ پالیسی کو. میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، تقریباً 8 مہینے تو ہو گئے ہیں نا جو دھرنا ہوا تھا، تو 8 مہینے بعد دونوں جماعتوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ مفاہمت کی پالیسی جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب تو ملک سے چلے گئے، اور زرداری صاحب جو ہے وہ بھی بیمار ہو گئے اور وہ جیل میں نہیں ہیں. فریال تالپور صاحبہ بھی گرفتار نہیں ہیں، ضمانتیں ہو گئی ان کی، لیکن اس سے آگے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. شہباز شریف صاحب پر مقدمات بڑھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر جانا چاہتی تھیں، وہ رکاوٹ ڈالی گئی ہے، وہ نہیں پا رہی.
تو اب ایک اور حلہ بولنا چاہتے ہیں اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے. اس سے زیادہ میں نہیں توقع کرتا. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت گرانے کے لیے گرانا نہ گرا سکتے ہیں, ابھی حالات ایسے ہیں, نہ یہ گرانا چاہتے ہیں, البتہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ایک نئی اسٹریٹجی انہوں نے تیار کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اے پی سی ہوتی ہے, اے پی سی میں کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ایک چیز جو عمران خان کے خلاف جا رہی ہے, گرفت نہ ہونا. مہنگائی بڑھ رہی ہے, کوئی گرفت نہیں ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, وہ کوئی گرفت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے, کوئی گرفت نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے عمران خان کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے, خاص طور پر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جو پاکستان ہے. میں یہ گورننس پر تو آتا ہوں پہلے, لیکن میں پیپلز پارٹی کے ترجیحات پہ وہ پوائنٹ ایسا ہے جس کو یہ جو اپوزیشن ہے ایکسپلائٹ کر سکتی ہے, کر رہی ہے. تو شاید اس بنیاد پر ممکن ہے اپوزیشن سمجھتی ہو کہ ہم بہتر پوزیشن میں ہیں, بارگیننگ چاہتے ہیں. یہ رائے پہلے میں اوریہ صاحب سے رائے لوں, پھر میں شیخ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اوریہ صاحب, کیا ان تمام وجوہات کی بنا پر جو شاہ صاحب نے بتائی ہیں, آپ کے خیال میں کیا اب واقعی پیپلز پارٹی حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم پیپلز پارٹی سے ہی یہ آوازیں سنتے ہیں کہ جی حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, جمہوری حکومت کو اپنے ٹرم پوری کرنی چاہیے, اور وہ غیر قانونی طریقے سے دھرنے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے احتجاج کے ذریعے سے حکومت کو گھر بھیجنا نہیں دینا چاہتے. اب آپ کے خیال میں پولیٹیکل سلوگن ہے یا پیپلز پارٹی اس کے لیے سنجیدہ ہوگی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو مجھے پولیٹیکل سلوگن ہی لگتا ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایشوز کس بنیاد کے اوپر آپ آگے آئیں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک مکمل طور پر آپ کو ایک اتحاد چاہیے. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر سکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کسی طور پر بھی نوابزادہ نصر اللہ جو ہے نا ان کی جگہ نہیں لے سکتے. نوابزادہ نصر اللہ جو تھے وہ تمام پارٹیوں کو اس لیے اکٹھا کر لیتے تھے, کوئی بے غرض سے آدمی تھے, ان کو کسی بات سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے وزارت لینی ہے, ان کی 4 سیٹیں آ جائیں گی, 4 سیٹیں کم ہو چکی ہیں, انہوں نے بڑھانی ہے, کوئی ان کا مفاد وابستہ نہیں تھا. اب اصل یہ ہے کہ خواہ نون لیگ ہو اور خواہ پیپل پارٹی ہو, دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے جلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے کے ہاتھ چلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں, ساتھ بیٹھنا بھی چلتے ہیں, دلوں میں بغض رکھتے ہیں, بظاہر دوستانہ ہے والی بات کی صورتحال ہے. دیکھیں موومنٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ہم نے 2-3 موومنٹس ہم اپنے آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی دیکھی ہیں, اور ان موومنٹ کے اندر سب سے پہلی موومنٹ 77 کی تھی, چلی تھی, زبردست موومنٹ تھی, بہت پورا اتحاد کے ساتھ چلی تھی. پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی, کو ایک دفعہ گھبرا کے رکھ دیا تھا اس موومنٹ نے. سب لوگ اکٹھے تھے, سب لوگوں کا کوئی اور مفاد نہیں تھا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ جب اکٹھے ہوں گے سب سے پہلے یہ ہم اتحاد بنایا ہے, یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے, ایک کوئی اور بولے گا, دوسرا کوئی اور بولے گا, یہ اس کی اپنی پالیسی ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے, وہ سیکولر ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام دوست ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو 77 میں ختم ہو گئی تھیں, تب موومنٹ بنی تھی. آپ اندازہ کریں کہ کٹر قسم کی جماعت اسلامی اور کٹر قسم کی کمیونسٹ جو ہیں, ولی خان وغیرہ کی پارٹی اکٹھی ہو گئی ہوئی تھی. مفتی محمود اور سارے لوگ جو تھے وہ ایک زمانے میں مولانا مودودی کو کیا کچھ کہتے تھے, کوئی اس وقت نہیں بولتا تھا. اصغر خان اپنے حساب سے. مگر پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیا بدل رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیا بدل رہی ہیں؟ مشکل مجھے نہیں لگتا. دیکھیں نا, یہ دیکھیں انہیں ایک اس وقت گرم لوہا ملا ہے, جو شاہدار صاحب نے کہا نا کہ تحریک انصاف کی اپنی پرفارمنس نے ان کو یہ موقع دے دیا. ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو کوئی بول نہ پاتا. صحیح ہے, بالکل. اچھا, اب امتیاز شیخ صاحب, اب آپ کی رائے, آپ نے دونوں تجزیہ کاروں کی رائے تو سن لی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کرنے کے پر جو ہے وہ اتفاق کر لے گی, لیکن انڈیا اس کا دے رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو اس کو تو ایک یو ٹرن کہا جا سکتا ہے. ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے جا کر اور حکومت گرانے کے لیے, اب آپ کیسے اس پر بات چیت کے لیے تیار ہوں گے شیخ صاحب؟ دیکھیں جی, آپ نے جو بات کی اور شروع میں آپ نے سنوایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ کلپ, تو اس میں ہی پوری بات واضح ہو جاتی ہے. اور یہ سیاست ہے, پاکستان کی سیاست ہے اس وقت. اس گراؤنڈ ریئلٹی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا یا جلوس تھا, وہ اس وقت اور تھیں, آج کی اور ہیں.
اور یہ مطلب کہنا کہ اس وقت کی جو پالیسی تھی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا مولانا صاحب وہی پالیسی رکھیں گے اور ابھی کوئی تبدیلی ہوئی تو اس کو یو ٹرن کہیں گے، تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ پالیٹکس میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اور صورتحال کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، تو مطلب ان کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنائی جاتی ہے۔ اور ابھی بھی بلاول صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ ہم سب بیٹھیں گے، بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، تو میرا مطلب ہے یہ کہ اس وقت اگر نہیں تھے ساتھ، ہو سکتا ہے ابھی ساتھ ہو جائیں آپ، وہ چیز جو اس وقت اسٹینڈ لے رہے تھے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں طاہر شاہ صاحب کہ مڈ ٹرم الیکشن پیپلز پارٹی نے انٹرنل، ظاہر ہے اے پی سی میں جائیں گے تو پہلے ان ہاؤس کوئی فیصلہ کریں گے تو پیپلز تو آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں گے، تو پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب مڈ ٹرم الیکشنز کا ٹائم ہے، ملک میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، نہیں ہماری پارٹی قیادت نے کہا ہے۔ دیکھیں یہ سب جب بیٹھیں گے آپس میں ساتھ، اس وقت مختلف ایشوز، مختلف گراؤنڈ ریئلٹیز اور مختلف اچیویبلز کیا ہوں گے، اس وقت آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اچیو کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور بتا دوں آپ کو کہ کوئی بھی غیر جمہوری بات نہیں ہوگی، کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی۔ جو بھی بات ہوگی اگر مڈ ٹرم کی بات ہے تو بھی وہ مطلب آئین کے مطابق ہے، اور اگر ان ہاؤس چینج ہے وہ کیسے کریں گے سر؟ آپ دیکھیں نا، تحریک عدم اعتماد لانا آپ کے پاس ایک آئینی راستہ ہے، تو کیا تحریک عدم اعتماد وزیراعظم کو گھر بھیجنے کے لیے آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ لیکن جی ابھی اس وقت تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا، یہ جب سب بیٹھیں گے اس وقت کے ہوم ورک دیکھیں گے۔ لیکن یہ بھی تو آپ مانیں گے کہ تحریک انصاف، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ہوم ورک کے بلاول صاحب نے یہ بیان دے دیا؟ ان کے نہیں، دیکھیں آپ مطلب وہ بات کیوں ہر چیز پرزیوم کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب نے تو بیان دیا ہے کہ ہم بیٹھیں گے، تمام قیادت بیٹھے گی آپس میں مختلف اپوزیشن پارٹیز کی، اور بیٹھ کے ہم کوئی اس وقت فیصلہ کریں گے۔ اس وقت کیا فیصلہ ہوتا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اور یہ مطلب جو ان کی پرفارمنس ہے تحریک انصاف کی حکومت کی، جو اسکینڈلز ہیں جس میں کرپشن کی کہانیاں بھی ہیں، تو مطلب ان کی نااہلی کی جو باتیں بھی ہیں، وہ سب سامنے آنے کے بعد، اور جو ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا مطلب ان کے اتحادیوں میں بھی مطلب اختلاف ہے، تو یہ سب چیزیں مطلب ایک گراؤنڈ تو بنتا ہے نا چیزوں کا کہ اس میں مطلب کوشش کی جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز میں کامیابی بھی ہو، مطلب یہ کوشش ہوتی ہے، اور اپوزیشن پارٹیز اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق، ان ایشوز کے مطابق کوشش کرتی ہیں، اور کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو بھی فیصلے ہیں سب مل کر کریں گے، اور جب یہ اے پی سی میں بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہم اور آپ ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور پریزیوم کر رہے ہیں، وہ مطلب وہی اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس وقت فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ حکومت جو ہے چل نہیں رہی، ان سے مطلب مہنگائی کم کنٹرول میں نہیں ہو رہی، اسکینڈل ان کے دن بدن سامنے آ رہے ہیں، ان کی گورننس کا سیریس مسئلہ ہے۔ اور آپ یہ تو دیکھیں مطلب 2 سال کے عرصے میں 4 چیئرمین فیڈرل پبلک اس کے ایف بی آر کے انہوں نے چینج کیے ہیں، بی او اے کے تقریباً 4 یا 5 چیئرمین چینج کیے ہیں، کمشنر لاہور 4 دفعہ چینج ہوئے ہیں، چیف سیکرٹری، آئی جی، آپ کے خیال میں اگر کوئی ایک شخص پرفارم نہیں کر رہا تو چینج نہیں کرنا چاہیے، اسی کو چلتے رہنے دینا چاہیے؟ دیکھیں مطلب دیکھیں میرا خود ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ ہے، اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ ہر 2 مہینے کے بعد آپ کو پسند آئے اور پسند نہ آئے تو آپ ہٹا دیں، مطلب کسی کو کام کرنے کا موقع تو دیا جاتا ہے۔ اور مطلب اس طرح کبھی بھی مطلب حکومت نہیں چلتی۔ کمل شوزہ صاحب، ایک چیز میں آپ کو اور سنوانا چاہتا ہوں، بلاول صاحب نے جو الزام عائد کیا ہے، پھر دونوں چیزوں کو رسپونس کا، ایک یہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں ان کے ذہن بلاول صاحب، اور دوسری چیز یہ کہ بلاول صاحب نے کہا کہ عمران خان کا کچن چلانے کے لیے بھی کرپشن ہو رہی ہے، ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہوں۔ جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کی کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ جی کمل صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ اسد۔ امتیاز سے ایک تو آپ کو پہلے رسپونڈ کر دیتی ہوں جی، اور یہ جو کرپشن کا نیریٹو دیا ہے، ایک وہ 1.25 سال والے ہمارے امیچور سیاستدان صاحب نے، جن کو چند ثانیہ پیچھے سے لکھ کے دیتی ہیں پرچیاں، وہ بدلنے والی ہیں۔ اچھا، گورننس کی بات ان کے منہ سے مجھے اس لیے اچھی نہیں لگ رہی کہ 12 سالوں بعد جب کووڈ-19 آتا ہے، 8 ارب روپیہ راشن بانٹنے کے لیے ایلوکیشن ہوتی ہے، سپریم کورٹ بلاتی ہے تو 11 غلط 8 ارب کوئی نہیں ہوا، غلط
انفارمیشن ہی غلط ہے آپ کے پاس. یہ 8 ارب روپے کبھی بھی نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں وہ جواب داخل ہو چکا ہے, چیف جسٹس صاحب نے اس کی ہیئرنگ کر لی ہے. 1 ارب 8 کروڑ روپے ہوا. اچھا چلیں, وہ شیخ صاحب آپ بالکل رسپونڈ کر دیجیے گا, آپ کو بات کر لیں. 12 سالوں کا حساب ہے, میں ایک منٹ کا حساب لوں گی بھی اور دوں گی بھی صحیح آپ سے. 11 UCs کا ڈیٹا نہیں دے سکتے. اوکے بالکل ہے. 1.5 ارب سے زیادہ, 1.5 کروڑ سے زیادہ کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے راشن بانٹ دیا, 2 لاکھ لوگوں کو بانٹ دیا, 1.5 لاکھ لوگوں کو بانٹ دیا. ان سے پوچھے کہ سندھ کی آبادی کتنی ہے؟ 4 کروڑ 80 لاکھ کے قریب آبادی ہے, اور آپ 2 لاکھ لوگوں کو بقول ان کے راشن مریض پہ بانٹ آئے. اس کے بعد آپ ہاسپٹلس کا دیکھ لیں, 5 ارب سے اوپر کا اب تک کا بجٹ جا چکا ہوا ہے. حالات کیا ہیں, وہ بیبی ہر روز کہہ رہا ہوتا ہے کیش دے دو, کیونکہ بیبی کو کیش پسند ہے اور وہ جانا بھی آسان ہوتا ہے وہاں سے نکلنا. اسکولوں کے حالات دیکھنے, اور میں یہ ایزمپشن پہ بیان نہیں دے رہی ہوں, میرا خاندان وہاں امیر پور خاص میں رہتا ہے. میں چھٹا میں میرے والد صاحب 4 سال رہے ہیں, میں اندر سارا انٹیریئر ان سائڈ آؤٹ دیکھ کر بیٹھی ہوئی ہوں. ایسے نہیں ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے آپ کو خالی بیان بازی کر رہی ہوں. 9 بچے ڈوب کے مر جاتے ہیں, کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے. چھیپا نہ ہو یا عیدی صاحب نہ وہاں پہ چلتے ہوں تو ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت نظر ہی نہیں آتی. جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ لاہور بھاگ کے آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے وہ اپنی کھلبلیاں مچاتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اور بارش سے بلبلاتی ہوئی کراچی کی جو عوام ہے وہ ان کو نہ کہیں کچھ کہہ دے. تو یہ تو ان کے اپنی پرفارمنس ہے. اب آ جائے اتحاد بین المجرمین جو APC ہر دوسرے دن بلائی ہوتی ہے, 3 سال 1 مہینے لکھ کے رکھ لیں آج. اگلے بھی اسی قسم کی APCs ہوں گی, نہ جس کا کوئی ایجنڈا ہے نہ جس کا کوئی چارٹر ہے. سارے اپنے اپنے, ایک پنجاب میں مسلم لیگ نون بچاؤ کی تحریک چلا رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ شین, مسلم لیگ نیم اور مسلم لیگ ہے میں سے کون سی بڑی. دوسرے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پنجاب میں واپس آؤ تحریک چلانا چاہتے ہیں, حالانکہ سندھ میں ان کی جو ناکام مارچ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں عزیز میمن صاحب کو شہید کر دیا گیا, وہ آپ کے سامنے ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور NA 200 کے نیچے جو MPAs کا الیکشن ہوا وہ ہار گئے. اچھا, تیسرے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کسی طرح سے ریلیونٹ ہونے والی تحریک چلا رہے ہیں. ابھی ان کے بھائی ویسے سندھ میں DC لگے ہیں, تو اب شاید وہ جو اس دن فوٹیجز آئی تھی اس کا فائدہ ہو گیا ان کو کوئی تھوڑا بہت. لیکن جہاں تک بات ہے APC کے ایجنڈے کی, وہ تو ہے جناب کوئی بھی نہیں بیچ میں سے, زیرو. نہ ان لوگوں کا انہولی الائنس, اور یہ بالکل ڈفرینٹ ان کے نظریے, اور ان میں سے لیڈر کون ہوگا. پرابلم ساری ہے لیڈر لیس ہونے کی. اس اپوزیشن کو لیڈ کس نے کرنا ہے؟ کوئی بھی اس 1.5 سال کے سیاستدان کو سیریس نہیں لیتا اور نہ اپنا لیڈر بنانے میں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک تجربہ کار سیاستدان ہے نا, ان کو لیڈرشپ تو آپ قبول کر لیں گے نا. اچھا سنیں, آپ جو کرپشن کی داستانیں سنا رہے ہیں بیبی بلاول, ان کو ذرا کوئی بتا دے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو سابقہ وائف ہے نا, ان کا نام تھا جمائمہ گولڈ اسمتھ قائبہ, جن کے لنڈن میں اگر وہ اثاثے مان لیتے نا اور لے لیتے جو وہاں کے لا کے مطابق طلاق کے ٹائم پہ انہیں مل رہے تھے, تو یہ کچن چلانے کے لیے ان کو اس قسم کی جو یہ باتیں کر رہے تھے نا, یہ بہت پہلے کی ان کی باتیں. رجے پجوں میں اور اس قسم کے لوگوں میں یہی فرق ہے. یہ بلاول صاحب بیچارے جس طریقے سے ان کا وہ کہتے ہیں ماس خون اور گوشت پوشت اگایا گیا, ان کے منہ سے یہی باتیں نکل سکتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں باتوں کا ہے. رائٹ جی, چلیں میں ایک مختصر امتیاز شیخ صاحب بہت ساری چیزوں کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک میں چھوٹا سا بریک لے لوں, اگر آپ اجازت دیں تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر امتیاز شیخ صاحب آپ رسپونڈ کر دیجیے گا. اور کچھ کوسچنز ہیں میرے جو خاص طور پر عثمان بزارگ کے حوالے سے بھی, وہ میں اوریہ صاحب اور ارشاد صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امتیاز شیخ صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کنول شوزف صاحبہ کو, اور کنول صاحبہ بھی اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ کوئی ایسی چیز آپ نہیں کرنے جا رہے جس سے حکومت کو گھر آپ بھیجنا چاہیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے الزام لگایا کہ کچن بھی عمران خان کا کرپشن سے چل رہا ہے, یہ بہت سنجیدہ نوعیت کا الزام ہے, اور اگر اس پر آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکتے تو پھر ایک بے بنیاد سا اور ایک ہلکا الزام رہے گا. صحیح ہے.
15 अरब की गंदम भी बता दें जो हर साल उन्होंने शुरू में तो मुझे तो बड़ी हैरत की बात है, इनको तो कुछ ना इनको डिटेल्स पता है ना इनको डेटा पता है, सिर्फ इधर उधर की बातें सुन के कमल साहिबा ने आगे इधर बातें कर ली। और राशन की बात की तो मैं राशन से शुरू करता हूँ। राशन तकरीबन 5 लाख ख़ानदानों को बांटा गया था, और वो मतलब जिस तरीके से बांटा गया और जिन जिन को बांटा गया शनाख्ती कार्डों के साथ, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन जिन को बांटा गया तफसील के साथ वो पेश कर दिया गया, उसकी हेयरिंग हुई और वो मतलब वहाँ मसला ख़त्म हुआ। तो इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ कोई अरबों का नहीं 1 अरब रुपए का राशन था जो कि 5 लाख ख़ानदानों में बांटा गया, और उसका जिस तरीके से बांटा गया वो तमाम के तमाम कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक दिए गए, और उसकी सबूत और उसकी तमाम डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नेंस की बात की, एक तो मसला ये है कि जब भी तहरीक इंसाफ देखें, आप बीच में ना बोले आप प्लीज, ठीक है ना। तो जब भी इनसे बात की जाती है ना कि इनकी करप्शन की, इनकी नाअहली की, इनकी मतलब नाकामी की, और इनके जो इशूज़ जो हैं गवर्नेंस के इशूज़ हैं, तो उनकी जब बात की जाती है तो ये फौरन ही मतलब डाइवर्ट करके दूसरी बात करते हैं। भाई आप पहले तो अपनी नाअहलियत का तो जवाब दें, अपनी नाकामी का तो जवाब दें। मतलब ये कौन सी गवर्नेंस है, मैं भी मेरे पास डिटेल है। देखें जी, आप प्लीज देखें, मुझे बात करने देना, बीच में क्या मतलब अभी सुनने की तो ताब नहीं है आप लोगों में, सुनने की देखें ये तो फिर इस तरह, फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में आप बोलेंगी तो मतलब इस तरह नहीं करें। सुनने की ताब रखें। 4 FBR के चेयरमैन तब्दील किए, 5 BOI के चेयरमैन किए, 4 कमिश्नर तब्दील किए, 5 IG तब्दील किए, 3 चीफ सेक्रेटरी पंजाब सुने, 6 एजुकेशन सेक्रेटरी बदले, 3 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 3 ACCB के चेयरमैन बदले, 3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदले, 3 फूड मिनिस्टर्स बदले। देखें जी ये लिस्ट है लंबी, ये लंबी लिस्ट है। क्या इस तरह गवर्नेंस होती है? इनको तो पता ही नहीं है कि गवर्नेंस होती क्या है। इन्होंने तो मतलब सिरा और सोने पे सुहागा स्कैंडल्स देखें आप, शुगर का स्कैंडल, वीट का स्कैंडल, ऑयल का स्कैंडल, बिजली का स्कैंडल, BRT का स्कैंडल, मालम जबा का स्कैंडल, ट्रीज का स्कैंडल। आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन अगर साहब आप मुख्तसर आपने जवाब देना तो दे लें, मैं फिर दूसरी चीज पर आऊं। देखें नहीं, मुझे पूरा करने दें, मेडिसिन का स्कैंडल, ये बैड गवर्नेंस पे जो बात है वो तो हुकूमत में है और इनकी मजलूमियत ये नहीं क्या बात करेंगे, ये मतलब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। और बिलावल साहब दुख बिलावल साहब हाथ रखते हैं। 12 साल लोगों ने हमें वोट दिया है ना, लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने वोट देकर कामयाब किया, तो जरूर हम 12 साल तो क्या इंशाल्लाह आइंदा 12 साल भी हम रहेंगे। हमने लोगों की खिदमत की है, इसका मुझे पता है ना। तो कौन से केसेस साबित हुए, कभी साबित हो गए, साबित तो हो जाए फिर देखेंगे। ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, बिल्कुल सही है कि आज तक साबित क्या हुआ, हम पर साबित हो जाएगा तो फिर देखेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही। लेकिन एक चीज मुझे शाह साहब ये बताएं कि ये आपके ख्याल में 3 मुलाकातें एक हफ्ते में उस्मान बुज़ारची से, ये बैड गवर्नेंस जिसकी आप बात कर रहे थे उसकी इस्लाह के लिए मुलाकातें हो रही हैं, मामला कुछ और है? ये गैर मामूली सी बात है, क्योंकि इस तरह नॉर्मली नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एक हफ्ते में 3 दफा मिल रहे हों। ये जो बात हो रही है ना जी, बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा कि किचन भी, मैं तो इसको मानता नहीं। पहली बात तो ये है कि कोई लंगर नहीं चलता बनी गाला में। इमरान खान साहब तो बिस्किट भी जो पेश करते हैं वो भी उनकी कोशिश होती है कि अगला बंदा ना खाए वो वापस हो जाए, और चाय का कप, उसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको करप्शन की ज़रूरत है। इमरान खान एक हवाले से अभी तक कम अज़ कम मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान करप्शन करता है या करप्शन को बर्दाश्त करता है। ये और बात कि उनके जो साथी हैं, जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके बारे में अब इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने अपना माल पानी बनाना शुरू कर दिया है। साथी उनको पता ना लगने दें। और हाँ ना, ये होता है, ये इमरान खान का मामला नहीं, ये जो इक़्तिदार के अमानों में ऊपर लोग बैठे होते हैं ना, उनके आँख कान नाक जो लोग बन जाते हैं, वो उनको ना सूंघने की सलाहियत बाकी रहने देते हैं, ना देखने की सलाहियत बाकी रहने देते हैं, ना सुनने की सलाहियत बाकी रहने देते हैं। ये एक माजी का तजर्बा है मुसलसल, और इमरान खान उससे मुस्तस्ना नहीं है। इमरान खान बल्कि इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों पर, अपने साथियों पर, अपने कोलीग्स पर एतमाद करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद करते हैं। और ये
بزدار صاحب کا معاملہ بھی وہی ہے. 2 سال میں 4 چیف سیکرٹری بدلے گئے, 4 آئی جی بدلے گئے, 4 5 دفعہ سیکرٹریز بدلے گئے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے چیف سیکرٹری نااہل ہوں, کرپٹ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے آئی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کپتان ہے اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کام لینے کی. تو پنجاب کا کپتان ہے کون ویسے؟ ظاہر عثمان بزدار صاحب ہیں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیف سیکرٹریز جو بدلے جاتے ہیں, اب جو تھے پہلے کھوکھر صاحب تھے یا بعد میں یہ اعظم سلیمان ہے, یہ نیک نام لوگ ہیں بیوروکریسی میں. ان کی شہرت جو ہے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ہے. اگر وہ بھی ناکام ہو گئے تو یہ عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ناکام ہوئے ہیں یا ان کو کوئی چلنے نہیں دے رہا. اب جو بزدار کا معاملہ ہے, پہلی دفعہ جو کرپشن کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ان کے ارد گرد نظر آنے شروع ہوئے ہیں. یہ لاہور کا جو واقعہ ہے جس پہ کمشنر لاہور بدلا گیا ہے اور اسد کھوکھر کو, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ایک تو اسد کھوکھر کو بلائیں, دوسرا آصف بلال لودھی کو بلائیں, طاہر خورشید صاحب ہیں ان کو بلائیں, ایک شفقت بخاری ایک صاحب ہیں جو ڈی جی خان میں بڑا عرصہ تعینات رہے ہیں. ان لوگوں کو بلائیں یا ان کی انکوائری کریں کہ یہ جو کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں یہ کیسے ہوتی رہی, کیوں ہوئی, اور کیا اس کا کون پردہ نشین ہے ان کے پیچھے. تو میرے خیال ہے یہ ملاقاتیں اسی سلسلے کی کڑی مجھے لگ رہی ہیں, اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ لاہور آئے ملے اس کے بعد 2 ملاقاتیں بعد میں کرنا پڑے. کیٹیگوریکلی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ بھنک پڑی عمران خان صاحب کو پنجاب میں کرپشن کی یا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے, اس لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پرسیپشن. کوئی جا کے یہ نہیں پوچھتا جا کے کہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس جو ہے وہ ہوا کہ نہیں ہوا, یا اس سزا ہوئی یا نہیں ہوئی, یا اس نے کہاں سے لیا یا نہیں لیا, یا اس نے وہاں سے اپنی بیوی سے اپنا حصہ لیا یا نہیں. ان کو جب پرسیپشن ایسی چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ آپ خود سوچیں, آپ شروع میں جب اسد زرداری صاحب ابھی کچھ بھی نہیں تھے سیاست کے اندر, اس وقت مسٹر 10% مشہور ہو گئے, آج تک اس داغ کو دھوتے پھرتے ہیں. ٹھیک یہی کیفیت عمران خان صاحب کی اس 2 سال کی پرفارمنس کے اندر آئی ہے. اب دیکھیں اس نے سب سے پہلی چیز 2 سال میں جو اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حکومت کرنی نہیں آتی. یہ عام آدمی سے بھی پوچھنے, بیوروکریٹ سے پوچھنے, کسی سے یہ پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے بڑا وقت لگے گا. اور جس سکینڈل کے بارے میں ارشاد عارض صاحب نے کہا ہے, وہ سکینڈل کی جب ہوا نکل پڑی اگر تو ان کو فوراً ڈیمیج کنٹرول کریں. وہ بہت بڑی ہوا ہوگی کہ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ ان لوگوں پہ دست ملتے ہیں جہاں سے جن پہ عمران خان صاحب اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں وہ لوگ, اور ان کا نام باقاعدہ آ رہا ہے. اور اب تو اس وقت اب یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا, یہ کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ کی پرسیپشن جو ہے وہ ایک آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے 4 آئی جی تبدیل کرتا ہے اور 4 چیف سیکرٹری تبدیل کرتا ہے, تو پھر سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے کہ آپ پرسیپشن ٹھیک کرو, آپ اس بندے کو بدلو. دنیا میں سب سے بہتر ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے کہ بندہ بدلتا ہے کہ بھائی تاکہ کچھ دیر کے لیے لوگوں کے سامنے سے یہ چیز ہٹ جائے. عمران خان صاحب کو اتنی سی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فوری طور پہ آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی 3 جگہ سے کیچ ڈراپ کر رہا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں دوسرے بندے کو لگاتے ہیں. لیکن آپ کہیں نہیں یہ یہی کھڑا رہے گا, تو اس کا مطلب یہ کرے گا بالکل صحیح کہا آپ نے. کمل صاحبہ, یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کرپشن نہیں کرتے, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں شاید ان کے بارے میں عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتا. چلیں وہ جو سمجھ رہے ہیں سمجھتے رہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب مریخ میں نہیں رہتے ہیں, نہ وہ جا کے چھٹیوں میں دبئی میں رہتے ہیں, نہ انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لیے ہوئے کہ وہ لندن جا کے بیٹھ جائیں, انہوں نے یہاں کا کچھ پتہ نہ ہو اور سب کچھ یہاں کے جو ہیں وہ چند لوگ چلا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے پرسیپشن کی بات کی اور اسپیسیفکلی کہ جی انہوں نے اپنی بیگم سے حصہ لیا یا نہیں لیا, سپریم کورٹ جو پاکستان کا ہے, اگر اس نے 10 مہینے کیس چلانے کے بعد ان کو صادق اور امین کی سٹیمپ دی ہے تو ہم اس پہ تو یقین کر سکتے ہیں نا کہ ایک شخص نے 40 سال پرانی 60 اپنی جو ڈیڈز ہیں وہ ڈیڈ کی کاپیاں جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہیں اور کتنے فیئر طریقے سے وہ چیزوں کو چلاتے ہیں.
جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی ان کے بڑے قریبی سرکلز میں جہانگیر ترین صاحب سے زیادہ قریبی سرکل میں ان کے کوئی آدمی نہیں تھا. ابھی لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن آج تک کبھی بھی کوئی انکوائری رپورٹ اس طرح پبلک نہیں کی کسی حکومت نے بھی, اور یہ بھی نہیں ہماری روایتوں میں سے ہے جس کو لوگ نااہلی سمجھ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی آئی ہے 23.5 مہینے پہلے. رائٹ جی, کرپشن ہو رہی ہے, کرپشن نہیں ہو رہی. بالکل صحیح ہے کمل صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے. اوریہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور امتیاز شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک مختصر بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد نئے پینل کے ساتھ آتے ہیں, ذرا پولیو پر بات کرتے ہیں, بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رواں سال ملک بھر سے 59 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں پولیو کے اب تک, اور یہ تشویشناک فگر ہے. اگرچہ 2019 میں صورتحال اس سے بھی خراب رہی تھی, 147 کیسز رپورٹ ہوئے تھے, لیکن بہرحال پاکستان میں 2017 میں صرف 8 کیسز تک محدود کر لیا گیا تھا. اب 59 کیسز اگر 8 کیسز کے بعد آ رہے ہیں تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ضرور ہے. اس پر ڈاکٹر خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا. سر, اس پر اگرچہ بہت بحثیں ہو چکی ہیں, یہ ایک دوا ہے, اس دوا کو استعمال کرنا بیماری سے بچنے کے لیے شرعی طور پر مکمل طور پر حلال ہے, فتوے آ چکے ہیں. آپ کے خیال میں کیا اس میں ہنڈرنس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بار بار یہ بات سمجھانا پڑتی ہے, اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس بیماری سے لڑنے کے لیے اس ویکسین کا استعمال کرنا؟ بہت ضروری بات ہے. پولیو کو ہر لحاظ سے انسداد کرنا یہ بہت ضروری ہے, صرف صحت کے حوالے سے نہیں بلکہ پاکستانی معیشت اور سفارتی تاثر کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ پولیو کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا, یہ انسداد نہیں کیا پولیو کا, اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے اوپر سفارتی اور سفری پابندیاں آ جائیں, اور سفری پابندیوں کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستانی معیشت کو. یہ اب بہت ضروری ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ پولیو کے خلاف اپنی مہم جاری رکھیں. صرف مذہبی حوالہ نہیں ہے, مذہبی حوالہ تو علماء کرام طے کر چکے ہیں, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ جواز کا بلکہ یہ کہا ہے کہ صحت کے معاملے میں انسانی جان کا تحفظ جو ہے یہ سب سے اہم ہے, زیادہ اہم ہے. تو پولیو کے قطرے پلانا اور پلوانا یہ بہت ضروری ہے. اب دوسری بات کہ عام طور پہ یہ ایک یہاں پہ ابہام ہے اور لوگوں کے تحفظات ہیں کہ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ آئندہ نسل کی پیدائش کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط فہمی جو ہے اس کو بھی ختم کرنا, اور یہ ماہرین طب کا, ماہرین صحت کا کام ہے کہ موضوع کے ماہرین ہیں. پھر کچھ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں, تو جب جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان کے خلاف قانون کو ٹھیک ٹھاک حرکت میں آنا چاہیے, کیونکہ ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے, نہ ریاست کو یہ برداشت کرنا چاہیے وہ بچوں کی صحت سے سمجھوتا کرے یا ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کو رعایت کرے. جی بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب اس پر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ایک مسکنسیپشن جس کا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ذکر کیا, ڈاکٹر صاحب, کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا پروپیگنڈا کہ اس سے افزائش نسل کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے, یہ کس طرح سے غلط آپ ثابت کر سکتے ہیں بطور ڈاکٹر؟ اور دوسرا یہ کہ دوسری چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ یہ علامات کس طرح سے اگر کسی بچے میں ظاہر ہوتی ہیں, وہ کس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں, اور کیا یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی پھر علاج ہو سکتا ہے؟ یعنی میں ان والدین کو چاہتا ہوں کہ آپ مخاطب کریں جو ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں یہ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے. جی بالکل, میں بڑے مختصر طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو پولیو کا وائرس ہے, یہ وائرس انسانی جسم میں جب داخل ہوتا ہے یہ اورو فیکل روٹ سے آتا ہے, یعنی یہ کھانے پینے کی چیزوں سے اور پھر فضلے کی وجہ سے یہ ایک شخص سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے دوسرے میں. تو یہ حرام مغز کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور حرام مغز سے جو نسیں نکلتی ہیں ہماری ٹانگیں یا ہماری بازو کو کام کرنے کے لیے, پاور کے لیے, ان کو یہ ختم کر دیتا ہے اور فالج ہو جاتا ہے.
اب عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 1 سال سے لے کے 3-4 سال کی عمر تک وہ زیادہ ونربل ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ بیماری لگ جائے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے اس کو لو گریڈ فیور ہوتا ہے, بہت ہائی فیور نہیں ہوتا. بچے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, بچہ زیادہ ہلنا پھرنا چھوڑ دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نارمل جو بچے ہوتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں. اور اگر بچے کی عمر یہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اگر بچے کی عمر 2 سال کے قریب ہو, جو چلنے والا پیشنٹ ہو, کیونکہ بہت سے پیشنٹ جو میں نے دیکھے ہیں, اب تو خیر بہت آنا کم ہو گیا, اللہ کا بڑا کرم ہے, تو وہ پہلی کمپلین ہوتی تھی کہ بچے چلتے چلتے ایک پاؤں پہ ویٹ آنا بند ہو گیا ہے. تو یہ اور بیماریوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر فوری طور پہ نہ صرف آپ نے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جائیں تاکہ ایک تو اس کی رجسٹریشن ہو اور باقی اس کا علاج. دیکھیے پولیو جب ایک دفعہ فالج کر دیتا ہے تو پھر اس کا علاج نہیں ہوتا, پھر اس کی ری ایبلیٹیشن ہوتی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس ٹانگ کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکے. تو اس لیے آئی تھنک دس از, اور یہ میں جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ یہ جو اس کے بارے میں لوگوں نے غلط باتیں پھیلائی ہوئی ہیں, مجھے یاد ہے میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو اس زمانے میں چیچک کی ویکسین لگا کرتی تھی, اور آپ یقین کریں آج سے 60 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, تب بھی یہ پروپیگنڈا لوگوں نے یہ کیا تھا. ایوب خان کا دور تھا اور وہ چیچک کے ویکسین لگتے تھے اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو, تو یہ ایک خاص طبقہ ہے جو جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے. میں تو بڑا خوش ہوں کہ ہمارے جو علماء دین ہے ماشاءاللہ انہوں نے اتنے فتوے دیے, ان کو پتہ ہے, اور اسلام سے زیادہ ماڈرن مذہب تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. جہاں پہ انسانیت کی فلاح کی بات آتی ہے اسلام تو بہت فلیکسیبل سب سے آگے ہوتا ہے. اس کا جو سدے باب کرنے کا طریقہ ہے نا وہ 2 ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. ایک تو جس طرح ابھی مولانا صاحب حضرت فرما رہے تھے, سخت سے سخت سزا دیں ان لوگوں کو جو ان ٹیموں پہ حملہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو میس میڈیا ہے ہمارا, اس کو بہت زیادہ حرکت میں آنا چاہیے مؤثر طریقے سے. اور ان کو ابھی دیکھیے ایون کورونا کے بارے میں جی بالکل صحیح ہے کہ اس پر مؤثر طریقے سے کیمپینز ہونے چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز بالکل میں کورونا کی کووڈ کی بات میں آپ سے کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ ایک الگ میرا آپ سے سوال ہے, لیکن اس سے پہلے جو شاہد عارف صاحب ابھی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری اس کی امپورٹنس ہے. مثال کے طور پر صرف پاکستان اور افغانستان 2 ملک دنیا میں رہ گئے ہیں جہاں پر ہے, یہ ایک بدنامی کا باعث بھی ہے, اور پھر ظاہر ہے سفری پابندیاں, پھر معیشت سے جڑے ہوئے پہلو. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان اور یعنی دنیا بھر میں پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے بدنامی کا باعث رہ گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اور ہمارے مذہب میں اور قرآن مجید میں انسانی جان کی اہمیت یہ ہے کہ اب اگر آپ خطرے میں ہوں, آپ کی زندگی کو خطرہ درپیش ہو, تو وہ چیزیں کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے جو کسی بھی صورت میں حرام ہیں, نجس ہیں, اور ان کا ہم لوگ جو ہیں اس جانور کا نام ہی نہیں لیتے, اتنا نجس سمجھتے ہیں, لیکن اس کی بھی گوشت کھانے کی اجازت مل گئی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکے. یہ اہمیت ہے انسانی زندگی کی. ایک بات. اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت کوششیں ہوئیں اور ہم 8 تک یعنی پیشنٹ تک لے گئے اور ختم ہونے والے تھے, لیکن یہ پھر کوتاہی ہے, صحیح طریقے سے کمپین نہیں چلی. اس میں حکومتی سطح پر اب جو کوششیں ہو رہی ہیں جس انداز میں اویئرنیس کی بھی ہو رہی ہے, علاج معالجے کے, نہیں جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں لوگوں کا نکلنا گھر مشکل ہو رہا تھا. ایک تو خطرہ وہ تھا نا جو حملے ہوتے تھے, لیکن دوسرا یہ تھا کہ ویسے بھی ہر انسانی, لیکن اس کے باوجود حکومت نے کوشش کی جی حفاظتی انتظامات کے تحت وہ جو ٹیمیں ہیں باہر نکلیں, انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہو, انہوں نے سینیٹائز کیا ہوا اپنے آپ کو, اور اس حالت میں جا کے وہ لوگوں کی خدمت کریں, بچوں کو ویکسین پلائیں. تو یہ کوشش جو ہے یہ بہت ہی بہتر کوشش ہے, قابل داد ہے, مستحسن ہے, اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ زور و شور سے دوسری جو یہ جو عناصر ہیں مخالفت کرنے والے وہ تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس پاکستان میں جو اس مہم کو نقصان پہنچا وہ اس وقت بھی پہنچا جب اس جو مہم کو, پولیو مہم کو استعمال کیا گیا ایک خاص مقصد کے لیے, اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے, تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی. جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے,
کوئی اس کے پاس ثبوت محض نہیں ہے. propaganda کی پوری بنیاد پہ چل دنیا رہے ہیں. میں یہ ویکسین پلائی جا رہی ہے. صرف ہم کو دنیا میں ایک مریخ ایک ستارے پہ موجود مخلوق نہیں ہے کہ صرف ہمیں ہی اس کا پتہ ہے اور کسی اور کو پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال ہے جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں واقعتاً ان کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو پروپیگنڈا کرنے والی جو لوگ ہیں ان کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ وہ پروپیگنڈا کر سکیں. خاص طور پر میڈیا جو ہے ان لوگوں کو بالکل الاؤ نہ کرے کہ وہ میڈیا بالکل صحیح. ایک امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، چونکہ پینڈیمک سچویشن بھی چل رہی ہے تو ایسے میں والدین ریلیکٹنٹ ہو سکتے ہیں کہ کہیں کورونا وائرس کا ان کا بچہ شکار نہ ہو جائے، کہیں باہر سے آنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں وائرس نہ لگا ہو. اس کے لیے کیا آپ کے، ویسے تو ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ سینیٹائز کریں، ماسک پہنیں، سب چیزیں، گلوز پہنیں، لیکن والدین اگر اپنی تسلی کے لیے چاہیں تو کیا کریں؟ ان کو اپنے سامنے سینیٹائز کرا لیں؟ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اس کے لیے؟ آئی تھنک اس کے تو جو اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں، دیکھیں 4 ایس او پیز ہمارے ایسے ہیں. اب میں ڈاکٹر ہوں، میں ہر روز پیشنٹ دیکھتا ہوں. اب میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مریض دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں ماسک استعمال کرتا ہوں. نمبر 2 میں اپنے ہاتھوں کو بچاتا ہوں، یا تو میں ان کو سینیٹائز کرتا رہتا ہوں تو یا میں گلوز پہن کے رکھتا ہوں. اسی طرح میں فاصلہ جو ہے اس کا بھی وہ رکھتا ہوں. اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے کووڈ سے پہلے جب بچوں کو آپ پلایا کرتے تھے ویکسین تو بچہ نہیں مانتا تھا تو آپ اس کو گود میں اپنی بٹھا کے تو پھر بالکل قریب جا کے تو آپ اس کے منہ میں قطرے ڈالا کرتے تھے. آئی تھنک یہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے. ماں باپ کو بچے کو پکڑنا چاہیے. ایک بازو کا جو لینتھ ہوتی ہے اتنے میں آسانی سے آپ قطرے ڈال سکتے ہیں اور اس کے منہ میں آپ قطرے ڈال دیں. جی یہ ہو بھی رہے. اچھا نمبر 2 جو آپ کا ماسک ہے یہ ظاہر بچہ تو نہیں پہنے گا، اس نے تو قطرے ڈال لیے ہوں گے. وہ ڈاکٹر وہ جو وہاں پہ قطرے پلانے والا ہے اور جو اس کے بچے کے والدین ہیں ان کو بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے. اور پھر تیسرا یہ کہ ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی کہ بعض اوقات 12-13 بچے محلے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں یا گھر کے ہی 5-6 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو بھی تھوڑا سا فاصلے پہ رکھنا ہے. اور بعض اوقات جو آپ کی ٹیم آتی ہے لیکن ہر حال میں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہر حال میں یہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں اور ان کا اگر پیرنٹس بھی خیال رکھیں تو اور اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن ایس او پیز کے ساتھ ہر حال میں قطرے ضرور پلانے چاہیے. اچھا ایک چیز جو قبلہ یا صاحب آپ نے یہ ذکر کیا چونکہ وہ افزائش نسل سے متعلق ایک پروپیگنڈے کا، تو اس کی ایک سادہ سی دلیل یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر چند لوگوں نے شاید ماضی میں رجسٹ کیا ہوگا، اب تو خیر قوانین اور بھی سخت ہو گئے ہیں، تب سبھی لوگ قطرے جو ہیں وہ پی رہے ہیں اور پاکستان کی آبادی بھی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو یہ خود ایک دلیل نہیں ہے کہ پروپیگنڈا غلط ہے؟ یہ دیکھیں یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی ان کو بتاتے ہیں، باقی بھی جو لوگ پولیو کی مہم میں شریک ہیں وہ بتاتے ہیں. لیکن بس ایک حد ہے، جہالت کی حد ہے، کوئی ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو مسلسل عمل کے ذریعے امید ہے کہ بہتری آئے گی. دوسرا ایک بات اور بھی ہے اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کو کیا دلچسپی ہے کہ ہماری آبادی کم کریں. کرے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.